ناظرین، آج ہم صوبہ کرناٹک کے شہر بنگلور میں ایک ایسے مجذوب بزرگ کے آستانے پر موجود ہیں جن کو بنگلور کی عوام بے انتہا چاہتی ہے اور عقیدت و محبت رکھتی ہے، جن کی مجذوبانہ شان آج بھی آپ کے روضہ مبارک سے ظاہر ہوتی ہے۔ ایک عالم کیف و مستی کا ماحول ہوتا ہے اور عقیدت مند دیوانہ وار آپ کے روضہ اقدس پر حاضری دیتے ہیں۔ لوگ آپ کو حضرت توکل مستان شاہ سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام نامی سے جانتے ہیں۔ سر جھکاتے ہیں تیرے دربار میں، ہم تو خادم ہیں تیری سرکار میں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ ایران سے ترک وطن کر کے ہندوستان تشریف لائے، جہاں آپ اعلیٰ منصب اور وزارت کے عہدے پر فائز تھے، لیکن طلب مولا میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر تلاش حق میں نکل پڑے۔ آپ کے ساتھ آپ کے دو بھائی حضرت مانک مستان شاہ اور دوسرے حضرت ٹیپو مستان شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یہاں تشریف لائے۔ کیونکہ آپ مجذوب ہیں، اس لیے تاریخ میں آپ کے حالات نہیں ملتے۔ ہاں، اتنا ضرور ملتا ہے کہ آپ ٹیپو سلطان شہید کے زمانہ حکومت میں بقید حیات تھے اور کئی موقعوں پر ٹیپو سلطان شہید کے ساتھ معرکوں میں ناظرین کرام، عشق جب اپنے اثرات ظاہر کرتا ہے تو پھر عاشق کے تعارف کی ضرورت نہیں رہتی۔ جہاں بیٹھ گئے خلق خدا کا وہ اپنی قسمت پر نازاں نظر آیا، جس نے ان کے رخ روشن کی زیارت سے آنکھیں روشن کی، وہ جنت الفردوس کا حقدار بن گیا۔ جسے گفتگو کا شرف بخشا وہ مقدر کا سکندر ہو گیا۔ جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشم والا، کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ عشق الہی میں جو دل کباب ہوتے ہیں
وہ ہی اس کا مزہ جانتے ہیں۔ نواب حیدر علی کے ماموں تھے۔ دوران تعمیر حضرت توکل مستان شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نگاہ فیض اثر سے آپ نے ترک دنیا کر دی اور راہ سلوک اختیار کر لیا تھا۔ بعد میں یہی نواب ابراہیم علی شتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ بے شک نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ناظرین کرام، جس وقت قلعے کی تعمیر ہو رہی تھی اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ دیگر مزدوروں کے ساتھ آپ بھی پتھروں کو سر پر اٹھائے کام کر رہے ہیں، لیکن پتھر بجائے سر پر ہونے کے صرف ہاتھوں کے اشارے سے ہوا میں معلق نظر آتا تھا۔ جب معمار نے یہ صورتحال دیکھی تو آپ کی جانب آیا اور عرض کرنے لگا، حضور آپ آرام فرمائیں اور ہمارے لیے دعا فرمائیں، میں آپ سے اور کام نہیں لینا چاہتا۔ حضرت مستان شاہ نے فرمایا، تو بھی میری طرح حکومت کا ملازم ہے، اس لیے جو تیرا فرض ہے وہ تو انجام دے، میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں۔ اگر تو نے مجھے بٹھا دیا تو اللہ بھی مجھے اپنی نوکری سے نکال دے گا۔ معمار نے آپ سے پھر پوچھا کہ حضرت آپ کہاں تشریف رکھتے ہیں، یعنی کہاں رہتے ہیں؟ تب آپ نے فرمایا، خدا کی زمین بہت بڑی ہے لیکن انسان کا اصل مقام قبرستان ہے۔ گویا آپ نے اشارہ فرما دیا کہ میں تو قبرستان میں رہتا ہوں۔ جس جگہ آپ کا یہ آستانہ ہے اس وقت یہاں ایک قبرستان ہوا کرتا تھا۔ آپ کے آس پاس زیادہ تر کپڑا بنانے والوں کا ہجوم رہا کرتا تھا اور آپ اپنے آپ کو انصاری کہا کرتے تھے اور اپنی نسبت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے جوڑتے تھے۔ اسی لیے اہل نداف آپ کو بہت چاہتے ہیں۔ آپ کی جاگیرداری میں ایونی روڈ پر ایک کھلا بڑا سا میدان ملا ہوا ہے جہاں آپ کی آخری آرام گاہ ہے۔ آپ کے دوسرے بھائی ٹیپو مستان شاہ بھی بڑے اللہ والے تھے، جو حضرت توکل مستان شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم سے ترچنا پلی کے کسی مقام پر چلے گئے تھے اور وہاں پر لوگوں کو اسلام کی حقانیت کی جانب راغب کرتے رہتے تھے۔ ناظرین کرام، دنیا میں ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس سے کوئی نفس اچھوتا نہیں رہتا اور نہ رہے گا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے۔ مرنا برحق ہے، اس سے کسی شخص کو انکار نہیں ہو سکتا، مگر جو اللہ والے ہیں ان کی شان ہی جدا ہے۔ ان کی موت کا یہ عالم ہے کہ صرف وعدہ الہیہ پورا ہونے کے لیے ان پر موت طاری ہوتی ہے، پھر اسی موت کے بعد ان کے لیے حیات ہی حیات ہے، بلکہ ان کی حیات برزخی
حیات دنیاوی سے بدرجہ بہتر ہے۔ اہل حق کو مت سمجھیے مر گئے، اہل حق کو مت سمجھیے مر گئے، وہ تو اس دنیا سے اپنے گھر گئے۔ اولیاء اللہ مرتے نہیں بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات، مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات، بات اتنی ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے۔ بلکہ یہ موت اولیاء اللہ کے لیے ایک تحفہ ہوتی ہے جو دوست سے دوست کو ملاتی ہے۔ انہیں دنیاوی زندگی سے زیادہ تصرفات کا اختیار مل جاتا ہے، پھر وہ جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں اور آتے ہیں۔ وہ بے سہاروں کو سہارا بھی دیتے ہیں اور بے آسروں کو آسرا بھی دیتے ہیں۔ وہ آن کی آن میں مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسی عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے جناب سید قیصر وارثی فرماتے ہیں، مصیبت میں دی ہے صدا جب بھی ان کو، انہیں اپنے نزدیک ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت توکل مستان شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال بھی بڑا ہی عجیب تھا۔ سب سے پہلے تو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی تربت تیار کی اور وہیں قریب میں رہنے لگے۔ جس وقت آپ کا وصال ہوا تو آپ کے پاس کوئی نہیں تھا۔ آپ کے قیام گاہ کے سامنے ہی مسجد ہوا کرتی تھی جہاں 5 وقتہ نماز باجماعت کے لیے لوگ آتے رہتے تھے۔ آپ کا وصال اسی حالت میں ہوا جیسے بیٹھ کر آپ یاد الہی کرتے تھے۔ مسجد میں لوگ آتے اور دیکھتے تو سمجھتے کہ آپ یاد الہی میں مصروف ہیں۔ 3 روز اسی طرح گزر گئے، لیکن 3 روز گزر جانے کے بعد بھی آپ کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو لوگ قریب گئے، تب دیکھا کہ آپ وصال فرما چکے ہیں۔ پھر آپ کو اسی تربت میں دفنا دیا گیا جس کو آپ نے اپنی حیات طیبہ ہی میں بنا لیا تھا۔ آپ کا عرس مبارک ہر سال صفر المظفر کی 19، 20 اور 21 تاریخ کو بڑی ہی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ اراکین عرس کمیٹی نہایت ہی خلوص و عقیدت